بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت اور اس کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان دو آخری آیات میں منافقین کے اور اوصاف کو ذکر کیا، تو آج انشاءاللہ منافقین کے جو اوصاف تھے یا جو منافقین کا ذکر تھا وہ آج ختم ہو جائے گا۔ کل سے انشاءاللہ نئی بات سٹارٹ ہوگی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور وصف ذکر کیا، تو آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی سنیں گے اور اس کی تلاوت بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، تو کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان ان کی آنکھیں سلب کر لیتا لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو نازل کرنے کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو کیوں نازل فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے دو منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھاگ کر مشرکین کے پاس جانا چاہتے تھے، تو ان کا واسطہ ایک بارش سے پڑا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ بارش کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، تو جب بجلی چمکتی تو اس میں وہ چلنے لگتے، اور جب کڑک آتی تو وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے کہ کہیں ہم اس کے سبب موت کے گھاٹ نہ اتر جائیں، کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائیں۔ تو جب بجلی ختم ہو جاتی تو یہ رک جاتے، اور جب بجلی چمکنی شروع ہو جاتی تو یہ چلنے لگتے، اور پھر یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کہ صبح ہو جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جائیں اور جا کر توبہ طائب ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ دونوں منافقین حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، سارا ماجرا ذکر کیا، تو کہا کہ حضور ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، ہم نئے سرے سے اسلام لاتے ہیں، ہم دوبارہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ تو منافقین کہ اس اوصاف کو ذکر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ جب ان کو روشنی ہوتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، اور جب کڑک آتی ہے روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جانا یا پیچھے جانا ہے، اور جب کڑک آتی ہے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں اس کے سبب ہمیں موت نہ آ جائے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ مثال بیان کی کہ منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس بنا پر مسلمان سے نکاح کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کا وارث بھی بنتا ہے۔
اس کی بنا پر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوتا ہے، اور اس کلمے ہی کی برکت سے وہ اپنے خون مال جان محفوظ رہتا ہے۔ پھر جب موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا کلمہ اس کی دل میں اصل نہیں ہوتی، یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی اصل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اور اس کے اعمال میں کوئی وقت و منزلت نہیں ہوتی، تو پھر یہ کہتا ہے کہ اب میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی منافقین کی مثال اس طرح بھی ذکر فرمائی۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح چھا جاتی ہیں، اور کسی بھی بلائی کی روشنی اس لیے باقی نہیں رہتی اور جس سے اس کی توحید اور کلمہ طیبہ کی تصدیق ہو سکے۔ یعنی اس نے منافقت اتنی کی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا بغض پال رکھا ہوتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آن پہنچتا ہے تو اس نے جو کلمہ پڑھا ہوتا ہے یا اس نے جو بلائیاں کی ہوتی ہیں وہ اس کے کسی کام نہیں آتی۔ اسی طرح امام اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ اولاً تو منافقین کو نور ایمان حاصل تو ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے چھین لیا گیا اور حیرت میں پڑ گئے، اور دین کے ہاتھ سے چلے جانے سے بڑی حیرت کیا ہوگی، کہ اگر دین ہی ہاتھ سے نکل گیا تو اس سے بڑی حیرت کیا ہوگی۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں گمراہ ہونے سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے۔ ایک بندہ رستہ بھول جائے تو وہ چلے سمجھ میں آتی ہے، اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا نقصان دین کے معاملے میں اگر بندہ گمراہ ہو جائے تو فرمایا کہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رائے راست پہ اب نہیں آنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ اگر تو بندہ توبہ کر لے تو دل پھر ویسے صاف شفاف ہو جاتا ہے، اگر بندہ توبہ نہ کرے دوبارہ پھر گناہ کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ ایک اور نقطہ بڑھا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نصیحت کے بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتے۔ اب میں اور آپ غور کریں، کیا ہم اتنے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ ہمارا دل سیاہ نہیں ہو چکا؟ ہم علماء کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف معاذ اللہ اپنی زبانوں کو لمبی کرتے ہیں۔ بالفرض اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو اولیاء کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو علماء کے خلاف بولتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اگر نہیں بیٹھتے تو ہماری سلام دعا بھی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی تجھ پہ سلامتی ہو۔ اب اس پہ کیا سلامتی ہو کہ جو علماء کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں، جو اولیاء کا نہیں، ہم اس بندے پہ کیوں سلامتی بھیجیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایسے بندوں سے محفوظ فرمائے، ایسے شر کے شریر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔